Assalamu alaikum, Fatin Hazrat. Welcome, ladies and gentlemen. This is the inaugural session of our course, Understanding the Quran. इससे पहले कि हम आगाज करें, there are a few housekeeping announcements जो आप प्लीज गौर से सुन लीजिए. एक तो ये है कि जैसे आपने देखा होगा, this course is basically it spans 24 sessions. इसका मतलब है कि अगर वीकली आप देखेंगे तो ये we should cover it in 6 months इंशाल्लाह ताला. लेकिन slightly more and less तो ये हो सकता है because it's more से कहते हैं ना कि it's the first of its kind course. So एक तो ये जहन में रखिएगा. दूसरा ये कि हम कोशिश ये करेंगे कि every session is independent and very few sessions would be dependent on a previous talk. चंद एक तो connected होंगे ताकि people who are joining in even in independent sessions, they are able to make some sense out of what is being taught here. तीसरी चीज जो है important वो ये कि आपको जो links आए हैं आप इनको save कर लें. हर हफ्ते ये is the same link that is going to be used. चौथी चीज ये है कि जिन लोगों ने proper register किया है इस कोर्स के लिए स्टडिंग इस्लाम की वेबसाइट पे, कोर्स का नाम है अंडरस्टैंडिंग द कुरान Insights from the Farahi Approach या Insights from the Farahi School. तो जिन्होंने रजिस्टर किया है इस कोर्स के लिए, they will have the first chance to ask questions once the talk is over. उनका सबसे पहला प्रिविलेज होगा और उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो कैमराज हैं वो ऑन रखें because primarily वो स्टूडेंट्स होंगे. बाकी जो हैं वो लोग जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनकी हैसियत basically observers की है. They can observe and once the participants have finished with their questions, observers भी सवाल कर सकते हैं. लेकिन ये session is primarily because जिस content पे revolve करेगा. So I would request you कि your questions should actually be confined to the topic that we're going to discuss today. और यही session Facebook page पे भी it's being broadcasted live at the same time. So उधर भी कुछ लोग हैं. So once we are through with the Zoom people here, तो हम फिर Facebook के जो questions होंगे उसको take up करेंगे. I anticipate this session to be an hour long. Hopefully it should end by an hour. लेकिन maybe अगर आपके questions ज़्यादा हो so we can extend it. And people who wish to of course log out anytime they are welcome to. लेकिन जो participants हैं वो ज़हन में रखें कि वो 1 hour जो हमारा time है उसमें because we are going to cover not only some of the content but also some of the important questions जो आपकी तरफ से आएंगे. So with these housekeeping announcements, I would request you कि please आपके जितने भी course participants हैं, please turn on their camera and turn off their mics. And once this session is through, we will then actually start off with the questions. And as I said, कि अगर आप में से जिन लोगों के पास जो course participants नहीं हैं, उनकी मर्जी है कि वो camera on रखें या ना रखें. It's up to them. If they want to put it on, it's their wish. अगर नहीं तो उनकी मर्जी है. लेकिन course participants के लिए essential है because as you would know, कि teaching में और बताने में eye contact is a very important thing. So I'm just going to start off with the course and आज का जो session है ख्वातीन हज़रात, it's basically an introductory session. इसमें we are going to just go through some of the preliminaries ताकि आपको पता चल जाए कि आगे आपको expect क्या करना है. सबसे पहले देखिए जो important चीज़ that you need to understand is कि the course is not captioned understanding the Quran. ये तो आपने note कर लिया होगा. इसकी जो पूरी कैप्शन है या पूरी जो टाइटल है which is understanding the Quran insights from the Farahi approach. So आज मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जो Farahi approach है उसके जो चीदा खत खाल हैं, the salient features of this Farahi approach आपके सामने रखूं. लेकिन इससे पहले कि मैं वो रखूं, ज़ाहिर एक सवाल पैदा हो सकता है कि भाई why the Farahi approach only, and there have been several approaches in understanding the Quran. तो ये मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसका तारुफ करवा दूँ so that you're able to put yourself in the right perspective when you learn and when you find out इस कोर्स की जो वजूहात है आने की वो क्या है. आपको ये मैं इस तरह से इंट्रोड्यूस करूँगा कि देखिए अल्लाह ताला की दो तख्लीकात हैं. There are two basic creations of God. एक मैं कहता हूँ it's the work of God which is the universe. ये जो कायनात है ये अल्लाह ताला का it's the work of God. और दूसरा the word of God जो कुरान है. So खुदा ने दो चीजें तख्लीक की हैं, एक अपना work which is this universe और दूसरा अपना word जो कुरान है. तो जैसे work of God which is this universe को understand करने के लिए scientists आगे बढ़े, उन्होंने theories पेश की, उन्होंने interpret किया, write down, and he writes you begin from maybe very earlier on Galileo ने जब scientific revolution बर्पा की
اس سے پہلے سے ایرسٹاٹل کا ایک پورا ماڈل تھا یونیورس کو انٹرپریٹ کرنے کا. And then, of course, we had Newton and then Einstein, and then finally, just a few years ago, Stephen Hawking, who passed away, one of the very outstanding brains of this whole آپ کہہ لیجیے پوری اپروچ ہے. تو اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو یعنی یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں یونیورس کی, دے کیپ پروگریسنگ, یو کیپ ہیونگ نیو انٹرپریٹیشنز. یونیورس وہی ہے لیکن فارمولیشنز وہی ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں نے انٹرپریٹ کیا اور ایک خاص جگہ پہ اب یونیورس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. اسٹرنگ تھیوری, آپ میں سے جو لوگ فزکس پڑھی ہوئی دے نو کہ لیٹسٹ سپر اسٹرنگ تھیوری اور اسٹرنگ تھیوری از بینگ یوزڈ ٹو انٹرپریٹ دی یونیورس, اینڈ دس از گوئنگ ٹو گو آن, یہ رکے گی نہیں. بالکل بعین ہی یہ پروسیس قرآن کا بھی ہے. قرآن ایک ٹیکسٹ ہے, اٹس بینگ ہینڈڈ اوور ٹو یو, اٹ ہیز بین ہینڈڈ اوور ٹو یو. اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنا دماغ لڑایا, اور صحابہ کرام سے لے کے اب تک very even recently now, آج بھی لوگ اس ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. So you see, just as the work of God was being interpreted by scientists, on the very same principle, the word of God is being interpreted by scholars of the Quran. وہ scholars of the universe تھے کہ scholars of the Quran ہے. تو جو میں پوائنٹ آپ کو بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دونوں کی میتھڈالوجی ایک ہے. سائنس نے یونیورس کو انٹرپریٹ کیا اور بتدریج gradually they are moving towards a better explanation. بالکل ایسے ہی آپ کی جب یونیورس جب ورڈ آف گاڈ کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے تو اٹ ہیز بین بیکمنگ شارپر اینڈ شارپر, مور ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ لوگ اپنا دماغ لڑاتے ہوئے آگے آ رہے ہیں اور قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. دس ڈز ناٹ مین کہ ہم کچھ پرانے والے لوگوں کو فورسیک کر رہے ہیں. اٹ اونلی مینس کہ یہ ایک انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ کا پروسیس ہے جس میں بہتر سے بہتر انٹرپریٹیشن میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور with all due regard to people who are historically prior to us, کہ جنہوں نے اس کو دیکھا. آپ میں سے جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے شاید انہوں کو نیوٹن کی وہ بات یاد ہوگی, اور it's a very famous quote by him. He said that I am standing on the shore, I am being able to look further in this science of physics because I am standing on the shoulders of giants. یا میں ان دو ہیکل لوگوں کے کندھوں پہ کھڑا ہوں اور میں دور تک دیکھ پا رہا ہوں, اس لیے کہ میرے پیچھے جو میری لیگیسی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے, وہ اتنی زبردست ہے کہ میں ان کے شولڈرز پہ کھڑا ہوں. تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ آپ پچھلے لوگوں کی انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور آگے سے انٹرپریٹیشن کرتے چلے جاتے ہیں. فراہی صاحب جو ہیں, میں ابھی جسٹ انٹروڈیوس ہم ٹو یو پریزنٹلی, اور آپ کو میں ابھی شیئر کرتا ہوں ایک لنک بھی جہاں آپ جا کے ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں. 1863 میں انڈیا میں پیدا ہوئے اور 1930 میں انڈیا ہی میں رخصت ہوئے. ہی واز اے برین جنہوں نے اسی انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ کو بہت ایک مرتبہ پھر زیر غور وہ لے کے آئے اور قرآن مجید کو بنیاد بنا کے انہوں نے سوچنا شروع کیا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں قرآن مجید سے ایک تو ہے نا عمل کی دوری, یعنی ہم لوگ پریکٹیکلی ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں, ایک ہے علم کی دوری. تو ہی ایکچولی ری ڈائریکٹڈ the Muslim fleet which had lost its course in once again turning towards the Quran. So this is how actually میں اس کو کہتا ہوں کہ ہم اس وقت جس ایرا میں جی رہے ہیں یہ فراہین ایرا ہے. It is the era of حمید الدین فراہی, and then subsequently belonging to his one of his distinguished students who is Amin Ahsan Islahi, who was born in India in 1904 and then passed away in Lahore, Pakistan in 1997. And then the third in line is our teacher and mentor, Javed Ahmad Ghamidi, who was born in Sahiwal in Pakistan in 1951, and mashallah he's continuing his work. تو یہ لائن ہے لوگوں کی کہ جنہوں نے اسی انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ میں اپنا حصہ ڈالا, اور ناؤ دے آر کہتے ہیں نا کہ قرآن کو بنیاد بنا کے غور و فکر کرنا اور قرآن کو بنیاد بنا کے اپنے سارے علوم کو مرتب کرنا, یہ اس اسکول آف تھاٹ کا ایک خاصہ ہے. میں آپ کے سامنے آج جو چیز پریزنٹ کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ان کا غور کرنے کا طریقہ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم جو آگے سیشنز ہوں گے وہ ان کی انسائٹس آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. میری جو حیثیت ہے اٹس مور آف اے پریزنٹر آف واٹ دے ہیو آلریڈی ڈن. And since I have been lucky enough to be tutored by Amin Ahsan Islahi himself, I read the Quran and the Hadith with him for 4.5 years, from 1988 to 1992, 93. And then I have been tutored by my mentor Javed Ahmad Ghamidi since 1988 to the present date, in the last 32 years. So میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو فراہین اپروچ ہے وہ قرآن کے بارے میں, وہ I would like to communicate it to you because I think that this is an approach جس کے نتیجے میں قرآن مجید کو سمجھنا, سمجھانا, نیکسٹ جنریشن کو منتقل کرنا اور آپ کی جو انٹلیکچوئل کیوریوسٹیز ہیں ان کو حل کرنا, that is of fundamental importance. So just let me share my screen with you to start off what I actually refer to the Farai school, and I'm just going to
see کہ آپ اس slide کو اگر دیکھ سکتے ہیں, you're able to just see the slide and then you're able to have some idea کہ یہ basically یہ کیا ہے جو ہم اس پر دیکھ رہے ہیں. So if you'll be able to see this slide, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I can say, what I can do is that I'm sorry, there are some people who are waiting to be admitted and I'm just admitting them. Okay, so we have crossed 100 participants. اس کا مطلب ہے کہ Zoom کی جو یہ کلاس ہے, it can just have 100 participants and beyond 100 وہ پھر آپ Facebook پہ دیکھ سکتے ہیں. Otherwise inshallah next week we'll have an enhanced Facebook Zoom class which is for more than 100 participants. So you can see this slide in front of you. یہ آپ کو بتا رہی ہے جو فراہی اپروچ ہے جس میں ہم انشاءاللہ اس قرآن کے کورس کو آگے ڈسکس کریں گے. دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو قرآن کا جو کورس ہے اٹس بیسکلی اباؤٹ دا قرآن. ابھی ہم ٹیکسٹ آف دا قرآن نہیں اسٹڈی کرنے جا رہے. ٹیکسٹ آف دا قرآن ول کم مچ لیٹر. یہ جو 24 سیشن کورس ہے, 6 weeks کورس ہے, دس از گوئنگ ٹو انٹروڈیوس یو ٹو دا قرآن. یہ آپ کو قرآن کا تعارف کروائے گا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو نو کم ٹو نو کہ اب اس وقت جو سچویشن ہے قرآن مجید کے حوالے سے اس اپروچ کے بارے میں وہ ہے کیا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے نا there are 5 points which are going to sum up the Farahi approach. Of course there are certain other points جو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو آپ نیچے لنک دیکھ رہے ہیں اس لنک پہ اگر آپ نے فراہی, اصلاحی اور غامدی صاحب کے بارے میں جاننا ہو کہ who they are, یعنی ان کی جو بایوگرافیکل ڈیٹیلز ہے, ہسٹوریکل ڈیٹیلز کے کہاں کہاں رہے, کہاں پیدا ہوئے, کدھر گئے, تو اس لنک کو آپ کلک کریں گے آفٹر دا کلاس, پلیز ناٹ ناؤ, آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ دیجیے ان 5 پوائنٹس پہ which I am now going to present before you کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اپروچ جو ہے ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے تھوڑی سی. اور میں اپنی دانش میں I have been a student of the Quran for the past 30 years. I can tell you کہ this approach is very close to the approach of the Sahaba, of companions of the Prophet himself. When they used to learn from the Prophet, ان کی اپروچ بہت زیادہ اس کے قریب تھی. صرف فرق یہ تھا کہ چونکہ the Prophet was actually right before their eyes, تو بہت سارے سوالات جو وہ کرتے تھے اس کا جواب ان کو مل جاتا تھا وداؤٹ ریفرنگ ٹو دیز پرنسپلس. ظاہر ہے کہ وہ تو پرسن آف دا پروفٹ موجود تھا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں. تو ناؤ لیٹس بگن ود دا فرسٹ پوائنٹ آف دا فراہی اپروچ, وہ ہے لینگویج اینڈ لنگوسٹکس. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے it has been given to us in a certain language, of course the Arabic language, and therefore a very very adept knowledge of Arabic is essential. اور یہ قرآن کی جو Arabic ہے, it's not the Arabic that is found today amongst our contemporary Arab nations. آپ میں سے جو لوگ عرب میں ہیں, دبئی میں ہیں یا کہیں اور سے لاگ ان کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی جو عربی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے. اس کی جو ڈکشن ہے وہ بہت مختلف ہے, اس کا ایڈیم بہت مختلف ہے. So the first thing that you need to understand is کہ قرآن مجید is a masterpiece of literature. وہ ایک ادبی شاہکارہ ہے. اس کی جو زبان ہے وہ بے مثال ہے. تو آپ جو فراہی اپروچ کی پہلا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس اپروچ کو سیکھنا ہے اس کے اندر ایک ادبی ذوق ہونا چاہیے, ایک لٹریری ٹیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن itself is a piece of literature. It's not just an ordinary ایک تحریر نہیں ہے, it's a piece of literature. اور اس کے لیے اس کا جو ڈکشن ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے ڈکشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ قرآن وہ بولتا کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کیسے کرتے ہیں اور اپنی بات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. تو جو پہلا پوائنٹ جیسے میں نے کہا that you need to note down is the Arabic of the Quran, the language of the Quran is not the same language as the Quran that we find today, as the language that we find today. یہ ایک اپنی بہت خاص زبان رکھتی ہے. اس کے اندر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں which might actually آپ کے سامنے آ کے آپ کو پریکٹیکل سمجھا دے گی. دیکھیے ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الانسان, اے انسان. قرآن میں عام ایڈریس ہے. اب دیکھیے یہ جو لنگوسٹکس اپروچ ہے, لنگوسٹک اپروچ ہے, یہ آپ کو بتاتی ہے جو الف لام ہے نا, یعنی انسان پہ جب الف لام آیا تو الانسان بن گیا. اسی طرح سے الناس جو ہے وہ ناس پہ الف لام آیا, تو عام طور سے ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے, اے انسان, اے لوگو. جبکہ یہ جو الف لام ہے in many places it's just meant to specify a certain subset of humanity. مثلا جب میں کہوں گا یا ایھا الناس, اس کا ضروری نہیں مطلب کہ میں کہوں کہ ساری کی ساری دنیا. اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لنگوسٹکلی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں اصل مراد یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی دنیا ہمارے سامنے اس وقت جو کھڑے ہوئے ہیں اہل کتاب, ان کو ہم مخاطب کر رہے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ صرف جو مشرکین ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ بعض کیسز میں couple of people who are there. یہ ایسی ہے کہ جیسے میں لفظ اردو میں استعمال کرتا ہوں کہ بھائی کیا سارے لوگ آ گئے, تو
تو جب میں یہ کہتا ہوں سارے لوگ آ گئے, اس کا یہ مطلب تو نہیں نا ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے جو میرے ذہن میں سارے لوگ ہیں, مثلا کلاس کے سارے لوگ آ گئے, آج دعوت جو کی تھی اس کے سارے لوگ آ گئے. تو یہ جو ہے نا سارے لوگوں کا یہ, تو یہ پہلے ایک آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ الف لام جو عربی زبان میں ہے, جس کو ہم عام طور سے ترجمہ نہیں کرتے, عام طور سے we just skip over it, we just go over it. الانسان کا الف لام ہے, المشرکون کا ہے, اہل کتاب کا ہے, الذین آمنوا, یہ سارے ڈیفائنڈ الف لام ہیں. الف لام وہی جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیفینٹ آرٹیکل, جس کو ہم انگریزی زبان میں the سے تعبیر کرتے ہیں. تو ناٹ ایوری ویئر الانسان کا مطلب تمام انسان ہے, ناٹ ایوری ویئر الناس کا مطلب سارے انسان, سارے کے سارے لوگ ہیں. تو یہ ایک چیز ہے لنگوسٹکس کی اور لینگویج کی جو میں نے آپ سمجھائی ہے. ظاہر ہے جب ہم آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کر دوں گا, لیکن the Farahi approach thoroughly relies on this linguistic approach. اس میں لینگویج اور لنگوسٹکس کو ایک فنڈامنٹل حیثیت حاصل ہے. نمبر 2, کانٹیکسٹ اینڈ کوہیرنس. کانٹیکسٹ اور کوہیرنس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک سیاق و سباق ہے اور اس میں ایک خاص طرح کا نظم ہے. نظم از اے اسپیشل ورڈ کوائنڈ بائی فراہی صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس آرڈر ہے, یہ ایک ہیپ ہیزڈ کلیکشن آف ورسز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب دوبارہ سے مرتب کر کے انسانوں کو دیا تو every single verse has an order, every single verse has a context. اور یہ آرڈر اور کانٹیکسٹ, I'm not sure یہ کون صاحب ہیں جو اس پہ رائٹ کریں, پلیز اس کو آپ انڈو کر دیں, ڈونٹ رائٹ آن دس اسکرین. جو کانٹیکسٹ ہے اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دیکھیے کہ کانٹیکسٹ کسی قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن میں کتنا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. تو دیکھیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو ہمیں باوضو ہونا چاہیے, یہ اکثر بتایا جاتا ہے. اب دیکھیے جس ورڈ سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں باوضو ہونا چاہیے, اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ وضو کر کے آپ قرآن پڑھیں. وہ الفاظ یہ ہیں کہ مقدس فرشتے جو ہیں, لا یمسہ الا المطہرون عربی ورڈ ہے, کہ یہ جو مقدس فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو پاک ہیں قرآن نازل کرتے ہیں. مطہرون کا ورڈ ہے پاک, تو یہ فرشتہ ہے جو پاک فرشتہ جو لے کے آتا ہے, یہ کانٹیکسٹ ہے. لیکن چونکہ اس کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھا گیا اور الفاظ یہ انٹرپریٹ کر لیا گیا کہ بھئی پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو چونکہ آپ نے ورس کو درمیان سے انٹرپریٹ کیا تو اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ آپ نے یہ نکالا کہ بھئی وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ پاکیزگی وضو سے حاصل ہوتی ہے. جبکہ آبویسلی یہاں وضو زیر بحث ہی نہیں ہے, یہاں تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں بیسکلی وہ لے کے آتے ہیں. اور جب کیونکہ آرگیومنٹ یہ تھا کہ شیطان اور جن القاء کرتے ہیں, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے کہ شیطان اور جن القاء نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ پاکیزہ فرشتے ہیں جو ان کو لے کے آتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ کانٹیکسٹ ذہن میں نہ ہو تو آپ اس طرح کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے which lacks its contextual background کہ قرآن میں وضو کرنا ضروری ہے, یا اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو آگے جا کے دیکھیں گے. تو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے context and coherence has to be absolutely adhered to. اور یہ پہلے اور دونوں جو نقطے ہیں, خاص طور سے جو دوسرا نقطہ ہے, یہ فراہی اپروچ کو بہت زیادہ ممتاز کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, they actually what they do is they don't actually look into this phenomena the way this approach looks at, کہ وہ آیات کو نا سیپریٹ ترجمہ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرم میں ایٹمسٹک اپروچ. ایٹمسٹک اپروچ کا مطلب ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ لیا اور اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے کہ ہم بھی جب اردو انگریزی بولتے ہیں تو ایک پیراگراف میں ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, ہماری بات کا ایک مطلب ہوتا ہے, ایک پیش و عقب ہوتا ہے. ہم ہرگز یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہماری جو بات ہے وہ, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم نے میری بات کو تو سیاق و سباق سے کاٹ کے سمجھ لیا, میری بات تو کچھ اور تھی. ایگزیکٹلی قرآن کا معاملہ بھی یہ ہے. تیسری چیز جو آپ کو بہت امپورٹنٹ اس میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نظائر ہوتے ہیں. نظائر کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی آیت جو ہے وہ مختلف اور طریقوں سے ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہی واقعہ ہے. You will find out that there is one particular instance in which the Quran says something and then repeats it at other instances. جیسے مثال کے دیکھیے قصہ آدم و ابلیس ہے, یہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے, یہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے, یہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے, بہت ساری جگہوں بیان ہوا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی انٹرپریٹیشن کریں قرآن مجید کی تو اس موضوع کی ساری آیتوں کو اکٹھا کر لیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم حدیث کے بارے میں کسی وقت ڈسکس کریں گے کہ ایک حدیث کی جو ایک موضوع کی حدیثوں کو جمع کرنا ضروری ہے. وہاں تو ظاہر ہے کہ مشکل ہوتی ہے, وہ پھیلا ہوا. یہاں تو آپ کے پاس کارپس قرآن کا جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. So what you need to do is you gather all the verses which belong to the same topic.
and then what you do is you make a comprehensive interpretation. आपको इसकी मैं एग्जांपल दे दूं ताकि इससे भी आप एक एग्जांपल से वाज़ेह हो जाए. देखिए अक्सर लोग इतराज़ करते हैं जी कि शैतान ने जो सजदा नहीं किया हज़रत आदम को, तो वो तो उसको कहा ही नहीं गया था, इसलिए कि सूरह बकरा में जो आयत है वो ये कहती है कि फरिश्तों से कहती है कि आप आदम को सजदा करें. अब ये सवाल पैदा हो गया जी कि अगर आदम को फरिश्तों ने सजदा किया और शैतान ने नहीं किया, तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि शैतान को कहा ही नहीं गया था, इसलिए कि वाकई वर्ड्स में तो मौजूद ही नहीं है कि शैतान को कहा गया. शैतान को बिल्कुल नहीं कहा गया था, बल्कि सूरह बकरा में जहाँ ये मसला पहली मरतबा ज़ेर बहस आया है, बेसिकली फरिश्तों ही को कहा गया. सो दिस विल लीड टू अ बिग कंफ्यूजन एंड अ बिग मिसकंसेप्शन. लेकिन अगर आप इसी वाक़े को सूरह आराफ में निकाल के पढ़ेंगे, तो वहाँ ये एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दी गई है और बताया गया कि देखिए कि ये शैतान को भी कहा गया था और उसके वर्ड्स ये हैं कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, इज़ अमरतुक, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था इस चीज़ का. तो अब ये इससे वाज़ेह हो गया कि अगर आपने सारी जो वर्सेस हैं, पैरेलल वर्सेस हमको कहते हैं, उर्दू और अरबी में नज़ायर कहते हैं, इनको अगर जमा नहीं किया तो आप फिर किसी एक वाक़े को बुनियाद बना लेंगे. यही मामला अंबिया की स्टोरीज का है. हज़रत इब्राहिम की स्टोरी आपको पता है कुरान में जगह जगह आई है. इसी तरह से के हज़रत मूसा की स्टोरी जगह जगह पे आई है. तो ये these are oft repeated things. So we have to collate every single bit of that topic and then form an opinion. तो और ये नज़ायर का एक दूसरा फायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा लिंग्विस्टिकली आपको ये हेल्प आउट करते हैं. बाज़ जगह पे एक चीज़ इजमाल में होती है, इजमाल का मतलब है वेरी कंसाइज, और दूसरी जगह पे तफसील हो जाती है, तो क्या मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव. तो बाज़ दफ़ा एक जो कंसाइज चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती, जब आप पैरेलल वर्ड्स में देखते हैं तो वो एक्सप्लेन हो गई होती है. तो इसी को कहते हैं कि जो कुरान मजीद की जो वर्सेस हैं वो मुजमल हैं. मुजमल का मतलब है at times they are very precise and very concise, लेकिन मुफस्सल हैं बाज़ जगहों पे, यानी they have been explained. तो ये इसको हम कहते हैं नज़ायर. इसका मतलब है कि यही वो चीज़ है जिसको आपने शायद सुना हो कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, कि कुरान अपनी तफसीर खुद करता है. ये वही बात है जो यहाँ बयान हुई है कि आप कुरान मजीद की जो एक आयत में मामला देख रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो आपने दूसरों में भी देखी है, ताकि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव असूल आ जाए. चौथा जो असूल है ख्वातीन हज़रात, वो है फाइनल अथॉरिटी. ये आप कहेंगे भाई ये क्या आपने बात कर दी, सभी लोग फाइनल अथॉरिटी मानते हैं कुरान को, लेकिन अमलन ये आप शायद देखेंगे कि ऐसा होता बड़ा कम है. उसकी वजह ये है कि जब भी कोई खारिज से रवायत आ जाती है और रवायत आपको महसूस होता है कि कुरान के खिलाफ है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कुरान की तावील करना शुरू कर देते हैं. आप कहते हैं कि नहीं, रवायत ने तो ठीक कहा है, इसलिए ये प्रॉफिट की एक्सप्लेनेशन होगी, लिहाजा हम कुरान मजीद को शायद ना समझ पाए हों और रवायत इसकी असल है. इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है जो कल रात की जो क्लास में आप में से जो लोग मौजूद हैं उन्होंने वो देखा होगा कि मेराज की जो वाक़या है वो हदीस में बयान हुआ है. उस जो हदीसें आपको ये कह रही हैं कि एक फिजिकल जर्नी थी, वो कुरान के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हैं. जो ये कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी थी, वो बिल्कुल कुरान के ऐन मुताबिक है. तो हमारा जो बल्क है इस वक्त उलमा का, वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से हदीस को जाने ना दिया जाए. अगर वो एक बात कह रही है और वो उसको इट हैज़ टू गो विद द कुरान समहाउ और द अदर, तो वो फिर इसको मिलाने की कोशिश करते हैं. और इसके बावजूद कि दावा ये किया जाता है कि कुरान इज द फाइनल अथॉरिटी, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी, एंड यू ग्रांट दिस फाइनल अथॉरिटी टू मेनी अदर थिंग्स एंड primarily to हदीस एज वेल. सो ये हमारा जो मौकिफ है फराई अप्रोच का, वो ये है कि नहीं, कुरान इज द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स. कुरान के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कॉल हम कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि वो कॉल उनका है ही नहीं, दरअसल वो डिस्टॉर्ट होकर हम तक पहुंचा है. इसी तरह से कोई बात, कोई खारिज की चीज, इट कैन नॉट अफेक्ट द कुरान. कुरान होल्ड्स दैट सुपीरियर प्लेस जो उसको खुद उसने अपने आप को ग्रांट किया. और पांचवा और आखिरी जो ख्वातीन हज़रात प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं द फाइनल टेस्टामेंट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ये फराही अप्रोच का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. इसका मतलब ये है कि इस्लाम जो है और कुरान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हो रहे, वो खत्म हो रहे हैं. यानी कुरान जो है वो इस्लाम की पहली किताब नहीं, आखिरी किताब है. इट इज द फाइनल टेस्टामेंट. इसलिए ये जहन में रखिएगा कि इससे जो पहले टेस्टामेंट्स हैं, वो न्यू टेस्टामेंट हो या वो ओल्ड टेस्टामेंट हो, उसके पस मंजर में कुरान खड़ा है. कुरान पहली मर्तबा बात नहीं कर रहा, अपनी उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में खड़ा है और बहुत सारी बातें जो तौरात और इंजील में मौजूद हैं उनको वो रेटिफाई कर रहा है. वो ये कह रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त हैं. वो ये कह रहा है कि ये मैं इसको साइट करता हूँ. और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आने की पेशन गोइयां हैं, जो न्यू टेस्टामेंट में और ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद हैं, वो कुरान मजीद उनको वो रेफर करता है. वो कहते हैं देखो जूस और क्रिश्चियंस आप इंतजार कर रहे थे, आपके अपने स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है, और उनमें से जो लोग ईमान लाए उन्होंने रेफर किया, जी वी प्रोफेस्ड फेथ इन दिस प्रॉफिट बिकॉज़ वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट प्रॉफिट. तो फाइनल टेस्टामेंट का मतलब ये है
کہ اس سے پیچھے جو سیریز آف ٹیسٹمنٹس ہیں ان کو بھی پڑھا جائے گا, ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیونکہ قرآن وہ ریفر کر رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیے انٹرسٹنگلی قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ان پر ایمان لے کے آئیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک ہم تورات اور انجیل پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے, ہے نا. ملائکہ آتے ہی وکتبہ ورسلہ, یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر, کتابوں پر, ساری کتابوں پر. تو ایمان کیا بلائنڈ ایمان لے کے آئیں گے؟ آف کورس نہیں. اس کا مطلب ہے ان کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے. اور پھر اگر آپ سورہ طور کو پڑھیں گے جو قرآن کی 52 سورہ ہے, کسی وقت نکال کے پڑھیے گا, فرائی صاحب کی جو اپروچ ہے, جو اسلائی صاحب نے ایکسپلین کی ہے, غامدی صاحب نے ایکسپلین کی ہے, وہاں پہ تورات کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. وہ طور و کتاب مستور, کہ طور گواہی دیتا ہے اور یہ لکھے ہوئے صحیفے گواہی دیتا ہے. تو تورات کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے, گویا قرآن اپنی گواہی میں تورات کو لے کے آ رہا ہے. اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پہلی کتاب نہیں ہے, یہ آخری کتاب ہے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے سے مذہب جو ہے وہ جاری ہے, اور اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری جو قرآن مجید باتیں وہ بیان کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. خاص طور سے مثال کے طور پہ دیکھیے عبادات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کا حصہ ہے. حج پہلے سے کیا جا رہا تھا, نماز پہلے سے پڑھی جا رہی تھی, روزے رکھے جا رہے تھے. اسی وجہ سے قرآن ان کو ریفر ہی نہیں کرتا کہ آپ پہلی مرتبہ روزے رکھ رہے ہیں یا پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں. وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے. اور سارے انبیاء نے نماز کے بارے میں گفتگو کی, ہم کل رات بھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ تیسری, یہ پانچویں چیز ہے کہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو پس منظر کی کتابیں ان کو بھی کنسلٹ کیا جائے گا, اور قرآن سے باہر جو پریکٹسز موجود ہیں وہ بھی ایک خاص حیثیت رکھتی ہیں. تو خواتین حضرات, یہ وہ 5 بیسک پرنسپلز ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں فراہی اپروچ کو ممتاز کرتے ہیں. میں نے ظاہر ہے بہت سارا اجمال سے کام لیا ہے. I have tried to be precise and I have left out a lot of detail, جو ظاہر ہے جیسے جیسے ہم اس کورس کو شروع کریں گے, ظاہر ہے وہ شروع نیکسٹ ہفتے سے ہوگا. لیکن یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ہم نے اس فراہی اپروچ کو اپنی بنیاد بنایا ہے, بیکاز دس از دی الٹیمیٹ اپروچ which in my humble opinion was the same approach or is the same approach which was followed by the Sahaba and the earliest Muslims. اور ان سب چیزوں کو وہ account for. اور اس کے مقابلے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ دوسری اپروچ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں وہ دوسری اپروچ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرینیس ٹو دا قرآن اپروچ. یعنی وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے قرآن کے باہر سے. یعنی اگر آپ ایک لفظ میں پوچھنا چاہیں کہ فراہی اپروچ اور غیر فراہی اپروچ میں فرق کیا ہے, تو یہ دیکھیے قرآن مجید کی جو فراہی اپروچ ہے, فراہی اپروچ ہے, وہ یہ کہتی ہے قرآن از دا بیسس, اس کی لینگویج, اس کا کانٹیکسٹ, اس کی پیرل ورسز, وہ ایک فائنل اتھارٹی ہے اور وہ ایک فائنل ٹیسٹمنٹ ہے. وی ول اسٹارٹ ود دا قرآن. جو دوسری اپروچ ہے, جو ڈومیننٹ اپروچ ہے اور اس وقت امت میں وہ پائی جا رہی ہے, وہ ہم اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل یا حدیث اپروچ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اصل چیز حدیث یا ہسٹری ہے, اس کو پڑھا جائے گا اور اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا. تو یہ ڈائمیٹریکلی اپوزٹ اپروچز ہیں, جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ حدیث اور ہسٹری کو اصل حیثیت دے دیتے ہیں اور قرآن کو اس کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں نا ریورس انجینئرنگ, یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یو ایکچولی فائنڈ اے سولوشن آؤٹ سائڈ دا قرآن اینڈ دین ٹرائی ٹو فٹ اٹ انٹو دا قرآن. تو یہ بیسک فرق ہے جو ان 5 چیزوں سے آپ کو واضح ہو جائے گا, اور یہ فراہی اپروچ کی ڈسٹنگویشن ہے. اور اسی وجہ سے ہم آگے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوگا کہ ہماری جو فراہی اپروچ ہے اس کی جو نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنی اس تمام جو خصوصیت ہے اس میں قرآن بیسڈ ہے, اور اس لیے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ٹیکسٹ بیسڈ. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسچوئل انالیسس یا ٹیکسچوئل بیسڈ رپورٹ یا اپروچ. دوسری ہے وہ ہے ایکسٹرینیس ٹو دا ٹیکسٹ اپروچ یا ہسٹوریکل اپروچ ٹو اسٹڈی دا قرآن. So these are 2 entirely different things. So I'm not going to go further in my talk. Just to recap, کہ فراہی approach is based on that same principle کہ جیسے یونیورس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے مختلف سائنٹسٹ چلے آ رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, بالکل ایسے ہی قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بہت ارلیئر صحابہ شروع ہوئے, پھر ابو حنیفہ, امام شافعی, یہ سارے جو آپ 4 امام آپ نے سنا ہوگا, یہ بیسکلی جورسٹ ہیں. ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جورسٹک, یعنی جو زیادہ تر جو احکام کی آیتیں ہیں, جو ڈائریکٹیوز ہیں, ان سے متعلق ہیں. آپ کے جو مفسرین ہیں جن کو آپ ایکسیجیٹس کہتے ہیں, ان کی جو اپروچ ہے وہ پورے قرآن کو دیکھتی ہے. سو یہ وہ چیز ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے, اور ہم جو آئندہ کورس کریں گے اسی کی بنیاد پہ ہے. آپ اس لنک کو کلک کر کے کسی وقت ان لوگوں کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو بھی دیکھ لیجیے گا. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ مائی ٹاک ہیئر, تاکہ آپ کی جو کویسچنز ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں. اینڈ the important thing here is that جو لوگ اس کورس کے پارٹیسپینٹس ہیں they have the first go in this, and then inshallah اگر اس سے ٹائم بچے گا تو we'll go on to other people.
And just to make this mental note, ye jo Farahi approach hai, if you want to read more about this approach, if you want to have some more detailed knowledge of this approach, then there is some resource material also जो हम अपना अंडरस्टैंडिंग द कुरान कोर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं. और बाय द वे, आप में से जिन लोगों ने वो व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया, वो आप अजीम अयूब जो हमारे असिस्टेंट है इस कोर्स के, ही इज हियर, आप उनका फोन और ईमेल आपके पास है, वो काइंडली आप उसमें अपने आप को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऑल रिसोर्स मटेरियल विल बी शेयर्ड देयर. ये जो लेक्चर है बेसिकली इसका मकसद तो ये है कि इट पॉइंट्स यू टू सर्टेन थिंग्स, ताकि आप खुद भी पढ़ें और यू आर एबल टू ग्रास्प द कुरान in a better way. So it is over and out from my side. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. So I'll now unmute your mics, and please jitne bhi log sawal karna chahte hain, in order. I'll start with, I have Douglas Marr. So please unmute your mic, Douglas, and go ahead with your question. Hello, Professor. I don't have a question so much as a request. I'm afraid I only understand English. So for the purposes of future lectures, would it be possible to say like what you're saying in English as well as Urdu? I'm presuming you were speaking Urdu. Or right. Should I maybe read some other materials outside? Actually, I think that there is supposed to be another course which might be offered a little later, which would be entirely in the English language. This particular course is sort of a mixed course. It's both in Urdu and English, because most of the participants, they are conversant with both languages. I do try to repeat some of the important points in the English language, but of course, it's difficult to repeat and it consumes more time. So if you find it difficult to understand and comprehend, maybe you can wait for that course, or you can look up some of the material that we have already been publishing in the English language on some of our channels. So if you could just message me privately, I'll let you know some of the English language resources which you can study on your own. Oh, and what's the name of that course that will be taught soon? So it's called Understanding the Quran for Non-Muslims, or Understanding the Quran for people who are non-believers, something like that. Oh, okay. Thank you. Okay. Good luck. So next in line is Asima Mufti. जी प्लीज आप अपना कैमरा भी और अपना माइक खोल लीजिए. आसिमा, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, but you're not present, I think, at the moment. Whatever. चलें, we go ahead. Hashim Aziz Sahab, please open your mic and your camera. Assalamu alaikum, doctor. Can you hear? Yes, I can hear you. Please go ahead. डॉक्टर साहब, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि कुरान जो है पुराने सहीफों को रेफरेंस करता है, उस पर्सपेक्टिव से एक जो बड़ी पॉपुलर डिबेट है कि जी पुराने सहीफे जो हैं ऑथेंटिक नहीं रहे और उनमें जो है बहुत मिलावट हो गई है. तो दो चीजें इसमें, एक उन सारे सहीफों को किस तरह हम इंश्योर करें जी वो ऑथेंटिक हैं, हाउ डू यू कोरिलेट कि अच्छा जी इस बात की डिटेल को हम एज अ रेफरेंस लें, दलील. This is one aspect. Second aspect ये इसी से related है, जो दूसरा question है वो ये है कि हम सब कहते हैं कि practices पहले से होती थी, ये जितनी भी इबादत हैं वो पहले से होती थी, उनके references तो मौजूद हैं, but practically speaking वो जो nature है वो हमें नजर नहीं आती कि हमारी जो 5 इबादतें हैं में वो हम use या Christians में one question at a time, because we have a long queue. एक question मैं अभी ले रहा हूँ, फिर आप दूसरा question बाद में कर लेंगे. जहाँ तक ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जो प्रीवियस स्क्रिप्चर्स के बारे में है, देखिए जो कुरान मजीद में और प्रीवियस स्क्रिप्चर्स में जो बेसिक फर्क, प्रीवियस स्क्रिप्चर्स का टेक्स्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, ट्रांसलेशंस मौजूद हैं. वी नो वी हैव अ ट्रांसलेशन ऑफ दोस स्क्रिप्चर्स. द ओल्ड टेस्टामेंट वाज प्राइमरीली इन हिब्रू, इब्रानी ज़बान में था. वी डोंट हैव द हिब्रू बाइबल इंटायरली इन इट्स हिब्रू टेक्स्ट, वो तर्जुमा है. यही मामला न्यू टेस्टामेंट का है. न्यू टेस्टामेंट की जो असल ज़बान है, जो जीसस की ज़बान थी, वो अरामाइक थी, उसी का डायलेक्ट सिरियाक है. लेकिन द फर्स्ट टाइम दैट द न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन वाज इन द ग्रीक लैंग्वेज, जो यूनानी ज़बान थी. लेकिन ये सारे जो ओरिजिनल्स हैं दे हैव बीन लॉस्ट. लेकिन इस वक्त हमारे पास वो तर्जुमे को कुरान की रोशनी में पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि कुरान मजीद का जो मैसेज है और जो इंजील और तौरात का मैसेज है वो बहुत कम हिस्सों में आपको इख्तिलाफ नजर आएगा. चल गए हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयां हैं, या जैसे तौरात और इंजील के बारे में ये आया, कुरान ने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेके मेंशन किया गया है, इस्मुहु अहमद कहा गया है, वो नाम डिस्टॉर्ट किया गया. इस तरह से तर्जुमे में बात चीजें शामिल कर दी
कहीं जो हाशिए में लिखी गई होंगी, ऐसा हुआ कि कुछ हिस्ट्री की चीजें थी जो टेक्स्ट का हिस्सा बन गई। तो अगर आप हिस्टोरिकल चीजों को अलग कर दें, कल्चरल डिबेट्स को अलग कर दें, और ये जो रावियों के इजाफे हैं, इसलिए कि देखिए जो इंजील है ना, ये बेसिकली सीरत है हजरत मसीह की। जीसस की जो बायोग्राफी है, इसमें 4 गॉस्पेल्स हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। ये आपको पता है कि 324 AD में दे वर कैनोनाइज्ड। इससे पहले को 30-35 गॉस्पेल्स थी, एंड चर्च ने फिर 324 AD में 4 को चूज किया और उन्होंने कहा कि 4 जो हैं ये कैनोनाइज्ड हैं, एंड वी नॉट एक्सेप्ट द रेस्ट। दे आर बेसिकली नरेशंस ऑफ जीसस लाइफ। सो इनको अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट, खासतौर से आई एडवाइज यू कि जो इंजील पढ़ना चाहें तो वो जो मत्ता की इंजील है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसको देखें, और जो तौरात पढ़ना चाहें वो बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, जो किताब इस्तिस्ना है, which is the 5th book of the Pentateuch, जो 5 किताबें हैं, तौरात की जो 5वीं है। सो अगर आप वो पढ़ेंगे और हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो यू फाइंड आउट कि उनका जो मैसेज है और जो कुछ कुरान मजीद के बारे में हमें कन्वे किया है। और देखिए कुरान मजीद का कमाल क्या है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो ये दोनों किताबें उस वक्त करप्टेड शक्ल में ही मौजूद, करप्टेड से बुला दी सो कॉल्ड करप्टेड, वो मौजूद थी, यानी चेंज हो चुकी हुई थी। फिर भी कुरान ने गवाही के तौर पे उसको लिया और ये कहा कि बनी इसराइल से पूछो कि उनके सहीफों में क्या लिखा हुआ है। आज भी वो बनी इसराइल जब कुरान नाजिल हुआ उनको रेफर किया गया। इसका मतलब है कि फिल जुमला कुरान मजीद तौरात की तायद कर रहा है। अब जाहिर देवर पार्ट्स ऑफ द तौरात, जो मैंने कहा ना, जो ब्लेटेंट जो तहरीफ हुई है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में पेशन गोइयां थी। तो तौरात में और इंजील में मौजूद था कि एक पैगंबर आएगा, नाम लेके कुरान कहता है उनका जिक्र किया गया, लेकिन वो उन्होंने चेंज किया। ये वो एक बहुत बड़ा जुर्म था जो उस जमाने के लोगों से हुआ। लेकिन बारिंग दिस वी फाइंड द मैसेज ऑफ द तौरात। इवन जो इबादत हैं, आप देखेंगे, मैंने कल भी रात को बताया था कि इंजील में वो 5 नमाजों का जिक्र आता है। हज़रत मसीह वो 5 नमाजें पढ़ने के लिए जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे। बिल्कुल इसी तरह जो शरीयत तौरात और इंजील में दी गई है, आप इंजील में तो जाहिर है वही तौरात की बात को रेटिफाई किया गया। जो तौरात की जो शरीयत है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज द कुरान, बारिंग अ फ्यू थिंग्स जो कि लोकलाइज चीजों से मुताल्लिक। देखिए कुरान क्या कहता है, कहता है ईमान लेके आओ इन पे, भाई प्रोफेस फेथ इन देम। सो इज इट कि हम ब्लाइंडली फेथ करेंगे? हम ब्लाइंड फेथ तो नहीं कर सकते। वी हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ सर्टेन ऑफ दैट ऑफ दोस स्क्रिप्चर्स, अगर आपने इस पे ईमान लिया। ये है वजह। थैंक यू। ओके, so the next in line is, sorry, who is next in line? Yes, so the Zoom chat is going on at the speed of lightning, जिसकी नतीजे में हो ये रहा है कि okay, so I have the name now. Next scroll down. Okay. Muhammad Shoaib. Ahmed Shoaib. Please go ahead. अस्सलामुअलैकुम। मेरा क्वेश्चन था आपकी स्टेटमेंट पे कि आपने कहा था कि द कुरान इज continuously being interpreted over time the same way the universe is being interpreted. आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है जरा जी। तो मेरा क्वेश्चन था कि you said that the Quran is being interpreted the same way as the universe is being interpreted over and over, and we're getting a better understanding as we go through. So I wanted to ask, how can that be possible when can't we say that perhaps the Sahaba or the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he had the best complete understanding of the Quran? How can we say that we have a greater understanding than them? शहजाद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। It doesn't look. Were you all able to hear my question? अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर, अब आवाज आ रही है। क्यों?
جی احمد. ہاں جی, can you hear me now? جی I can hear you. اچھا, تو میرا سوال تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ the Quran is being reinterpreted the same way as the universe. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں we have a better understanding of the Quran than the Prophet or than the Sahaba, that our interpretation is more fulfilled than theirs. نہیں we don't. ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ it's always better. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل چیز کسی چیز کو درست قرار دینے کے لیے وہ ریزننگ ہے جو آفر کی جاتی ہے. سو اگر فراہی ریزننگ کسی آیت کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے, ویل کمپیئر دیٹ ریزننگ ود ادر اسکالرس. ہو سکتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں یا تشریح کے بارے میں ہمیں کوئی اور اسکالر کی بات صحیح لگے. تو یہ تو میں آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ چونکہ جو فراہی اسکالرز ہیں وہ انکریج کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ, اور یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ سب کو پڑھیں, جس چیز کو آپ انٹلیکچولی کنونسڈ ہو آپ اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میری اپنی اسٹڈی میں کہ آئی فاؤنڈ مودودی صاحب at times Ibn Kathir, at times Shabir Ahmad Usmani making more sense than the Farai scholars. تو یہ نہیں ہے کہ we are slaves to the Farai scholars, نہیں یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ کہ فی الجملہ ہمیں ان کی اپروچ پسند ہے, ورنہ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں. They also end up maybe in my humble opinion in an interpretation that I would not agree to. اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ریزننگ کی بنیاد پہ آپ نے بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے, عقل کی بیدار کر کے, عقل کو سامنے رکھ کے, دونوں جو آپ کے سامنے یا تینوں کنٹیسٹنگ اوپینینز ہیں, یو ایکسیپٹ either of these contesting opinions vis-a-vis your own intellectual input in that particular matter. Okay, Jazakallah. Okay, next in line is okay, it's Riha Ramzan, is it? So my question is that how our understanding can be much better as compared to Sahaba who were present in front of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and they were directly learning from Prophet. How we can say right now that our understanding is Excellent. Apna camera please kھول لیجیے اور آہستہ آہستہ سوال کیجیے گا. جی آپ سوال کیجیے. And my question is that how we can say that our interpretation regarding Quran can be much better as compared to Sahaba who were present in front of Prophet and were directly learning from Prophet. How we can say that our ہم تو یہ interpretation is نہیں کہہ better رہے, than ہم تو بالکل یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی جو بات ہے اگر وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کو اتنا ہی وزن دیں گے, بلکہ سب سے زیادہ وزن دیں گے. اصل میں ہوا یہ کہ صحابہ کی جو بات ہے جس طرح سے ہمارے سامنے پہنچی ہے, انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ فری فرام فلاز. یعنی وہ جو ٹرانسمیشن ہوئی ہے نا, ایک تو بہت کم جگہوں پہ ہمیں صحابہ کی تفصیل ملی ہے, اور جہاں ملی ہے وہاں وہ رپورٹڈ ٹرانسلیشن ہے. اینڈ بیکاز اٹس رپورٹڈ ٹرانسلیشن یہ اس صحابہ تک صحیح طرح سے اسکرائب نہیں ہوتی. تو ہم تو یہ بالکل نہیں کریں گے. ہمارے سامنے اگر کسی کا اوپینین آئے گا خاص طور سے صحابی کا, تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ وہ اوپینین پہلے تو وہ واقعی ان کا ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو اوپینینز مل رہے ہیں وہ واسطوں سے مل رہے ہیں, 15-20 واسطوں سے آپ تک پہنچ رہے ہیں. تو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ بھئی صحابہ نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا. میں نے اپنی 30 ایئرس کی لائف میں قرآن مجید کے ساتھ I found out very few opinions which were held by the Sahaba actually can be ascribed to them authentically. اکثر و بیشتر درمیان کے راویوں نے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا, لیکن جہاں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ صحابی نے بات کہی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم ان کو اوور رول کر رہے ہیں. giving the dalail from Sahih Bukhari, Sahih Muslim. تو آئی ایم سوری, ایک وقت میں ایک سوال ہے, پھر نیکسٹ ٹائم آپ کر لیجیے گا یا آپ مجھے پرائیویٹلی پوچھ لیجیے گا. سو آپ نے ایک سوال کیا, میں نے آپ کو ان پرنسپل جواب دے دیا. اس ظاہر ہے کہ it requires some maybe more as well. So اچھا, the next person in line is Athar Rafiq. جی اطہر صاحب, and please open your camera kindly. جی سر, السلام علیکم. اینڈ مائی کوشچن واز ریگارڈنگ دا سیم انڈرسٹینڈنگ آف اسلام. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے کیونکہ جس طرح ہم حدیث کے بارے میں لیتے ہیں کہ ود پیسج آف ٹائم وہ بڑا انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی گئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ انڈرسٹینڈنگ کچھ اور تھی. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے؟ اور وہ جو 4
جی ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کی جو انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ تھا یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا, اس لیے ہم نے کہا اسی انڈرسٹینڈنگ کو ریوائیو کر رہے ہیں. جو شروع کے 200-300 سال تھے اس کے اندر ایسے ہی غور و فکر ہوتا تھا. اس کے بعد دیکھیں تقلید, آپ نے سنا ہوگا تقلید کا کیا مطلب ہے, بلائنڈ فالوئنگ, جو امام نے کہہ دیا آپ نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, کوئی رائے اگر آ گئی تو کوشچن نہیں کرنا. تو جو پہلے 3 صدیوں میں کریٹیکل تھنکنگ تھی کہ آپ نے سوچ سمجھ کے قرآن کو پڑھنا ہے, سوچ سمجھ کے غور کرنا ہے, وہ 2-3 صدیوں کے بعد ختم ہو گئی ہے. پچھلے 1000 سال یا 1100-1200 سال سے ہم لوگ جمود اور تقلید کا شکار ہیں, بلائنڈ فالوئنگ کا شکار ہیں. اپنی عقل کو تکلیف نہیں دیں گے, ہم کہیں گے جی فلاں امام نے کہا ہے تو ہم مان لیں گے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ اٹ ہیز بیکم بیٹر. واٹ وی آر سیئنگ از وی آر ٹرائنگ ٹو ریکنیکٹ آور سیلز ود دا صحابہ. جو دور اول کے لوگ تھے جیسے سوچتے تھے, یہ اٹس لائک ریکنیکٹنگ, اٹس لائک گوئنگ بیک ٹوورڈز دیم. اور یہ جو 1000 سال کی اسٹیگنیشن ہے جس کے اندر آپ نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا ہے, اتنا بڑا یہ ایک ہنڈرنس ہے. وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو jump over it and go back to that time. ایکچولی ہم نے وہ ذخیرہ کیا ہوا ہے 4 ائمہ تک, ہم نے میرا جو کوشچن تھا کہ محدود کیا ہوا ہے. ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیں نا یہ ہماری اپروچ کی غلطی ہے. وہ جو 4 ائمہ ہیں وہ قرآن مجید کے اسکالرز نہیں ہیں, بیسکلی وہ فقہ کے اسکالرز ہیں. وہ قرآن کی ان آیتوں کو جس کا تعلق احکام سے ہے, جیسے نکاح ہے, طلاق ہے, یا شریعت کے دوسرے چیزیں, وہ ہے. قرآن کے اندر جو شریعت کی آیتیں ہیں وہ تو مشکل سے 100 ہوں گی, جبکہ 6000 آیتیں ہیں قرآن مجید کی. تو وہ ان کے اسکالرز ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ائمہ اربعہ ہیں. اس میں آپ اگر شیعوں کے امام جعفر صادق کو بھی ملا لیں, جو جعفری امام ہیں, ان کو بھی آپ ملا لیں, تو بیسکلی قرآن کی جو احکام کا کیا مطلب ہے, انجنکشنز, جو زندگی گزارنے کے انجنکشنز ہیں کہ آپ نے سود نہیں لینا, آپ نے شادی ایسے کرنی ہے, طلاق ایسے دینی ہے, سیاست میں آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے. لیکن مثلا توحید ہے, مثلا رسالت ہے, عقائد ہیں, قرآن کا بہت بڑا حصہ تو اس پر مبنی ہے. تو ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں, یہ جو امام شافعی وغیرہ ہیں, یہ اس سے تعارض ہی نہیں کرتے. ان کا اس سے کوئی سبجیکٹ لنک ہی نہیں ہے. ان کا لنک ہے سارے کا سارا شریعت کی بنیاد پہ, جو بالکل 100-150 آیتوں پر مشتمل ہے. تو یہ ڈسٹنکشن ہے. اوکے, so now go on to the Sadia Hamid. And please kindly open your mic. Sorry, open your camera. جی سعدیہ حمید صاحبہ. السلام علیکم. میرا کوشچن جو ہے اٹس اے فالو اپ کوشچن ٹو وٹ احمد asked, and I think in the chat I can see Dr. Kashif and Wasim kind of alluding to the same thing. کہ جو فراہی's approach ہے to understand the Quran, how does it compare with the current theological academic approaches جو usually universities میں اور پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں؟ جی I think I answered that very briefly in my talk. At the end of the talk میں نے کہا تھا کہ جو approaches تو 4-5 ہیں یا 3-4, لیکن جو 2 مین اپروچز ہیں, یا آپ کہہ لیجیے فراہی اپروچ کے علاوہ جو ایک اپروچ ہے جو ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کھڑی ہے, اور I would say کہ 70% of our religious clergy or our religious people subscribe to it, وہ ہے حدیث بیسڈ اپروچ. کہ ہم قرآن مجید کو حدیث اور ہسٹری سے سمجھیں گے, ڈائریکٹ نہیں ہم سمجھ سکتے. ڈائریکٹ سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. قرآن ڈائریکٹلی پڑھنے کی چیز نہیں ہے. بنیادی طور پہ قرآن حفظ و تلاوت کی چیز ہے. ثواب کمائیں, بلائنڈلی پڑھیں, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر آپ نے دین سمجھنا ہے تو پہلے حدیثیں پڑھیں, 14 علوم کے ماہر بنیں. ان کے یہاں 14 علم کا ایک طریقہ ہوتا ہے, صرف, نحو وغیرہ, اسی طرح سے بلاغت ہے, فلاں, یہ چیز پڑھیں گے. پھر آپ ایک اسکالر بنیں گے عربی زبان کے. پھر آپ 14 علوم کے ماہر ہوں گے. ان میں سب سے بڑا علم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا آپ کو علم دیا ہے, اور انہوں نے کیا کہا ہے قرآن کے بارے میں, کسی آیت کے بارے میں. ہم وہ اپروچ یہاں سے کریں گے جس میں دیکھیں فرق کیا ہے. اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں موجود ہوتے تو مجھے اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. ہم انہیں سے اپروچ کرتے اور انہیں سے پوچھتے قرآن نے کیا کہا ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل رہی ہے واسطوں سے. 10-15 لوگوں نے, یعنی ایک بات, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایسے سنا, آگے انہوں نے کہا میں نے ایسے سنا, 10 واسطوں سے. تو آپ میں سے جن لوگوں نے چائنیز وسپر کھیلی ہوگی بچپن میں, یا آج کل بھی کھیلتے ہوں شاید, تو دیکھیں چائنیز وسپر میں کیا ہوتا ہے کہ بات شروع کیا ہوتی ہے اور آخری آدمی بعض دفعہ کیا بات کو بگاڑ کے الٹ کر دیتا ہے. تو حدیث کا یہ ناٹ اے ویری اپروپریٹ کمپیریزن, لیکن جسٹ ٹو میک لیٹ یو نو کہ حدیث میں ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے نریٹ کیا ہے جی کہ پروفٹ نے ایسے کہا, یا صحابہ نے ایسے کہا, اور اس اگلے آدمی نے کہا جی ایسے کہا. درمیان میں ایک آدمی ہے, اس نے سمجھا ہی نہیں ہے, بات کو غلط طریقے سے کنوے کر دیا. یا ایسا ہوا کہ ہسٹوریکلی وہ بندہ موجود ہی نہیں تھا, آپ نے ایک جنریشن اسکپ کی اور کہا جی کہ وہ میرے بات تو وہ اس صاحب نے بیان کیا, حالانکہ درمیان میں 40-50 ایئرس تھے, there was no one in between. تو اسے کہتے ہیں منقطع حدیث ہے, کہ وہ بروکن ہے. سو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے, جو حدیث سے ہمیں ملی ہے, بیکاز حدیث نیڈز ایگزامینیشن, بیکاز وی نیڈ کہ بھئی یہ پروفٹ کی بات ہے, اس کو ہم اسٹیبلش کریں ہے بھی کہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری جو اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرآن بیسڈ اپروچ,
تو مطلب اس کا ہوتا ہے بنیادی موقف اس کا یہ ہے کہ قرآن اصل چیز ہے, حدیث اس کے تابع ہے. یہ نہیں کہ ہم حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا حدیث کو چھوڑ رہے ہیں, نہیں, حدیث کے اندر جواہر ریزیں ہیں. It has gems in them. A lot of things can be learned, but it has to be subservient to the Quran. ہم کہیں گے ہم قرآن کو, یہ جو 5 پرنسپلز میں نے آپ کو سامنے رکھے ہیں, ان 5 پرنسپلز کو سامنے رکھ کے ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے, قرآن کیا کہتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ حدیث اس کی تائید میں کھڑی ہے یا نہیں کھڑی. اب میں نے رات آپ کی, اگر آپ موجود ہوں گی. If I may say, I think my question was more around comparing it with how theology is studied in Western institutions یا universities. وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی وہ مجھے سمجھ آئی تھی. So for example, ایک non-Muslim یا Westerner جب قرآن کو study کریں گے, so where does the Farahi approach, or how does it compare with them doing it? Would it be similar or not? See, because this Farahi approach is a relatively younger approach, just about maybe 100 years or so. ابھی بہت ساری یونیورسٹیز میں it is not being taught. There are universities جو کچھ کام کے نتیجے میں, because اب third fourth generation ہے Farahi approach کی, تو بہت سارا کام انگریزی میں آنا شروع ہو گیا. جو first 3 generations تھیں غامدی صاحب تک, سارا کام اردو میں تھا اور ہے, اور یا عربی میں رہا. تو ظاہر ہے کہ جو ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے دقت تھی. اب اس جنریشن میں آ کے آہستہ آہستہ چیزیں پچھلے 10-15 سال میں انگریزی میں آنی شروع ہو گئی ہیں. آئی نو یونیورسٹیز جہاں پہ آہستہ آہستہ یہ انفلٹریشن ان کی ہو رہی ہے, اینڈ دے آر, جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹرائنگ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی, ناٹ فلی بٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. تو ابھی وہ کسی یونیورسٹی میں بارنگ اے فیو, جیسے مجھے پتا ہے ینگسٹاؤن یونیورسٹی اوہایو میں ہے, وہاں پہ ہمارے ہی اپنے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر مستنصر میر, وہ اس اپروچ کو وہاں پڑھاتے ہیں, اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس لائک ون امنگ مینی اپروچز. جیسے آپ دیکھیے نا, جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابن خلدون نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا ہے, ابن اسیر نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا ہے. تو واٹ یو ڈو از یو ہسٹوریکلی present the views of all contesting people, جو سارے کے سارے ہیں. اسی طرح سے اب جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں ہونا شروع ہو گیا ہے, وہ آہستہ آہستہ یہ ہے کہ جی یہ ٹریڈیشنل اپروچ ہے, یہ صوفیوں کی اپروچ ہے, یہ جہادی اپروچ ہے, اور یہ مودودی صاحب کی ہے, اور یہ فرائی صاحب کی. although as I said, فرائی صاحب کا نام آہستہ آہستہ آنا شروع ہو رہا ہے, very slowly, because of reasons I just said, کہ اب یہ وہ انگریزی میں دسترس آہستہ آہستہ ہونی شروع ہوئی ہے. Thank you. Right. So next in line is okay, Raza Saab. Raza Saab. Assalamu alaikum. Yes, I am here. My question is regarding. Camera apna switch on kar lenge? On hai camera maine on. Acha, aapki tasveer nahi aa rahi. Okay. Okay. I can see you now. Yeah. Okay. So my question is regarding a little bit of history. کہ فراہی صاحب جو ہیں, is he the first one کہ جنہوں نے قرآن کو جو ہے یہ ان 4 پرنسپل جو آپ نے بتائے تھے, لینگویج, لنگوسٹکس, کانٹیکسٹ, کوہیرنس, پیرل ورسز اینڈ فائنل اتھارٹی, نمبر 5 the final testament, is he the first one to take up this approach, یا اس سے پہلے کچھ کیا کہتے ہیں کوئی مسلمان علماء جو ہیں وہ اس اپروچ کو پارشلی یا فلی کر چکے ہیں؟ جی, ایز اے سیڈ, یہ جو اپروچ ہے, یعنی جب آپ صحابہ کرام کی گفتگویں سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں ریکارڈ ہوئی ہیں, یا بعض تابعین کی, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اپروچ یہ بیسکلی وہاں سے ڈرائیو ہوئی, یعنی وہ بھی ان کی بھی اپروچ یہی تھی. لیکن اگر آپ نام لے کے پوچھیں کہ بھئی کہیں پہ یہ مدون ہے, تو آئی وڈ سے نو, بٹس اینڈ پیسز ہے. مثلا یہ جو 5 پرنسپلز ہیں, ان میں سے بعض نے 2 کو لے لیا, بعض میں 1 کو لے لیا, بعض میں ساروں کو میں سے 1 کو امپورٹنس زیادہ دے دی. لیکن یہ جو ان 5 کو کمپوزٹ طریقے سے لینے والے فرائی اسکالرز ہی ہیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہی میری اپنے مطالعے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف آل دیز فرائی اسکالرز, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو صحابہ اور تابعین نے جس طرح سے پروفٹ سے گفتگویں ریکارڈڈ ہیں, اس اپروچ کا اس میں بہت دخل ہے. آف کورس آئی کی ناٹ کلیم کہ یہ وہی ایگزیکٹ ہے, لیکن بہت کلوز ہے اس اپروچ. تھینک یو. اوکے, جنید صاحب, جناب جنید صاحب. جنید صاحب, could you switch on your camera please? جی السلام علیکم. جی میں رضا صاحب کے کوشچن کو ہی تھوڑا سا فالو اپ کروں گا. اس میں I understand کہ there are some bits and pieces of previous scholars also, but it would be helpful if there are some names that you could share, not necessarily right now, but in your links later on, some of the major ones who followed this approach.
वो तो आएगा जी, वो जब आपको कोर्स कंटेंट के बारे में रीडिंग्स मिलेंगी ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो आपको सब मिलना शुरू हो जाएगा. सो ये यहाँ तो ज़रा मकसद क्योंकि था ना, देखिए हमारा स्ट्रेस है फराही साहब की तरफ, फराही सेंट्रिक. मैंने ये कोर्स एक पहले पढ़ाया आज से 20 साल पहले, वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था. उसमें फराही साहब वाज वन ऑफ द अप्रोचेज एंड देन देयर वर अदर पीपल. लेकिन उसके लिए एक्चुअली नीड्स लेसर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि बहुत इंटेंसिव हो जाता है. और वो फिर जाहिर है कि एक अलग काम है कि आप फिर कंपैरेटिव स्टडी से पढ़ाते हैं. यहाँ मकसद ये है कि बिकॉज ये अप्रोच को आम करने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई लाजमन कन्विंस करना है, नहीं, आपके सामने आ जाए, आप गौर करें, पसंद आए, आपका इंटेलेक्ट कन्विंस हो तो देखें, वरना आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें. तो यहाँ मकसद ये था कि इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस कराया जाए, वरना वो जो आप कह रहे हैं वो कमा हक़्क़ुहु तब होता है कि जब मैं कंपेयर करूंगा हर चीज को. वो भी किसी वक्त इंशाल्लाह अगर मौका हुआ वो भी कोर्स किसी वक्त हम पढ़ा लेंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट वो बाज नाम आपको शेयर कर दिए जाएंगे. थैंक यू. सुहेल अहमद साहब. जी सुहेल साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम. My question actually is there any work has been done about you mentioned about the context, so I would like to know actually, suppose there is some verses in the Quran, right? Is there any work has been done where I can see all the supporting hadith of that Quran verse? बिल्कुल, बहुत सारा काम हुआ ऐसे. नोबल कुरान के नाम से, फिर स्टडी कुरान के नाम से अभी हुसैन मुदर्रसी की सरबराही में अमेरिका से एक किताब पब्लिश हुई है. तो a lot of work has been done. आप काइंडली उसको just look it up, you'll find out. And please just let me remind you कि अभी has to be people who are actually have been registered as course participants of this understanding the Quran. बाकियों के लिए it will come later. So please make sure that the people who are asking questions are the ones who are the registered participants. If you are not, तो फिर देखें वो हमें फिर वो थोड़ा सा prioritize करना जरूरी है. I hope you understand that. But I'm the registered participant, I think. Okay, मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ generally. So इसके अंदर वो मैंने आपसे कहा स्टडी कुरान को आप देख लीजिए. It's a big project which is an ongoing project. उसकी एक वॉल्यूम आ गई भी है. और इसी तरीके से कुरान इंसाइक्लोपीडिया है 5 वॉल्यूम्स में, जो जेन डेमन मकॉलिफ एक खातून है, उनकी सरबराही में मुरतब हुआ है. आप गूगल करेंगे तो वो आ जाएगा. और फिर ये कि नोबल कुरान के नाम से एक बिल्कुल मुख्तसर है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान, उन्होंने मुरतब किया और कोशिश की है कि हर आयत के साथ कोई हदीस अगर रिलेटेड है तो वो मेंशन कर. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. जुल्फ़िकार अहमद. जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. जी, अपना कैमरा प्लीज खोल दीजिए. Yeah, please, I'm at my workplace and sorry, I can't disclose my place, so sorry for that. But first of all, Mr. Doug and Minnie, thank you very much. You joined this course on our request. And my question was about this approach. When we talk about this approach here, the 4-5 points which you've given, when we go to the context and also the coherence in the Quran, doesn't it make it local? Like the teachings, while we say like Quran is universal, but when we go with this approach, doesn't it make it local? Did I explain my question? I understand your question, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्रीमेच्योर कहता हूँ. अभी आप कोर्स शुरू तो कर लें. यानी असल में चूंकि आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से है, आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इसलिए सवाल पैदा हुआ है. मेरा थ्रू दैट कोर्स, वो जो आपने नेक्स्ट टाइम शुरू करना है, पहले आपके सामने खुद समझ जाएंगे कि क्या चीज इसमें लोकलाइज है और क्या चीज यूनिवर्सल है. और ये हर कलाम में होती है, हर जगह पे है, तौरात में है, इंजील में है, हत्ता कि हर अदबी काम में आपको पढ़ें, आप फिरदौसी को पढ़ें, जितने भी अदबी वर्क्स हैं उसमें कुछ चीजें होती हैं जो होती ही लोकलाइज. अब जंगे बदर तो दोबारा नहीं ना हो सकती. अगर कुरान ये कह रहा है जंगे बदर के बारे में हिदायत आपको दे रहा है, सुलह हुदैबिया के बारे में दे रहा है, आप कहें जी ये तो आज के लिए भी है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, प्रिंसिपल्स तो हुदैबिया का हुआ, वो वाकई जंगे बदर का हुआ है, वो तो लोकलाइज ही वाकया ना. जैसे कि जंगे बदर दोबारा पाकिस्तान में बर्पा की जाए या किसी मुल्क में, तो ये है. लेकिन let it come at its proper time, please. Okay, fair enough. Jazakallah. जी फरमाइए. रज़ा साहब, रज़ा साहब आप हैं? ओके.
I've asked my questions. अच्छा आपका हो गया. अच्छा अब है जी. नाजिया नजीर साहबा. जी अस्सलाम वालेकुम. I'm sorry, there's some problem with my front camera, तो मेरी तस्वीर आपको साफ नहीं आ रही होगी. जी, the question is, yeah, the question is कि अभी recently रमजान में I was in a family group where we did the traditional मौलाना मौदूदी's दौरा Quran, right? तो वहाँ पे बहुत जगह मैंने सवाल ये उठाया that this might have been the instruction in the context to the mushrikeen and the munafiqeen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's time, to which I was told that no, it's like कि वो qattal का जो हुक्म है, it is for every mushrik, right? तो जैसे आप अभी कह रहे हैं कि al comes because I live in Saudi Arabia, so a lot of my students will bring al in English as well. So al refers to a definite article, just like the, right? So the people, the specific people, specificity आ जाती है उसके अंदर. But still, my question is कि जब मौलाना मौदूदी हैं या और जो interpreters हैं, जो मुफस्सिरीन हैं, तो उन्होंने तो इब्न क़य्यम, इब्न तैमिया और इब्न कसीर उनके reference books रही हैं. So they were the Arabic scholars who were familiar with the context, they were familiar with the diction, they were familiar with fusaha, right? तो उन्होंने क्यों नहीं इसको इस तरह interpret किया? Why did they not refer to al-mushrikeen as the mushrikeen of that time only? और हम ये देखते हैं कि उन्हीं अहकाम को उठा के फिर हमारे पास इश्यूज आते हैं दाइश और आईसिस वाले कि वो आइसोलेशन में आयस को उठाते हैं और फिर उसको इस्लामिक स्टेट के नाम पे हम पे मुसल्लत कर देते हैं, राइट? सो माय क्वेश्चन रिमेन्स दैट ये क्यों हुआ? अरब वर्ल्ड में ऐसा क्यों हुआ? They were familiar with the context, they were familiar with the diction and literature, you know, and how language works. आपका सवाल वाज़ेह है. Your question is clear जी. So let me try to answer it. देखिए उसकी वजह असल में ये है कि पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन कर दूं कि जो अलिफ लाम है ना, इसको आप द में तर्जुमा करते हैं, इसको अगर आप जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, ये दीज में भी आता है, यानी द में तब आता है कि अप्लाई टू एवरीवन. राइट. तो दीज का मतलब क्या होगा? दीज पीपल, यानी अल मुशरिकून का मतलब है ये मुशरिकून, ये जो आपके सामने खड़े हैं. तो जैसे द का मतलब हो जाता है बाद में स्पेसिफाई एंड यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एवरीवन बट स्टिल देयर इज अ स्पेसिफिकेशन. ये दीज का मफहूम में भी आ जाता है, इसमें जाहिर है वो सबसेट आ जाता है. तो इसको सामने रख के आपके सामने हो सकता है तफसील ना हो, लेकिन हमारे जो पुराने स्कॉलर्स हैं वो उसकी रिवायत करते हैं. जैसे अहनाफ जो हैं, हमारे जो हनफाइस हैं, वो इस आयत की जहाँ पे अल मुशरिकून का वर्ड आया वो उसको खास मानते हैं अरब के साथ. वो कहते हैं ये वही अरब वाले मुशरिकीन हैं जिन्होंने जानते बूझते इनकार किया, तो एक्सटेंड नहीं करते. तो ऐसा नहीं है कि ऑल आवर स्कॉलर्स हैव दिस प्रोक्लेविटी ऑफ इंटरप्रेटिंग इट इन अ लूज वे या इन अ ऑल एम्ब्रेसिंग वे. ऐसे लोग मौजूद हैं जो माजी में भी इन्होंने इंटरप्रेट किया तो उसको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में किया. लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इतना ज्यादा इस्तीला समझते हैं ना, इस्तीला का मतलब है डोमिनेंस. एक चीज की डोमिनेंस इतनी हो गई इसकी खास तौर से कि ये बात कि कुरान डायरेक्टली क्या कह रहा है ये मैटर कम करना शुरू हो गया. हदीस और हिस्ट्री में ये बात आई कि अच्छा जी फलां यहूदिया को कत्ल कर दिया गया, फलां ने शेर पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसकी गर्दन मार दी गई. हज़रत उमर ने कहा कि मैं फलां को कत्ल ना कर दूं. तो वाक़यात से कुरान को समझने का एक रीत, एक ट्रेडिशन पैदा होनी शुरू हुई वेरी अर्लियर ऑन. और वो इस 1000 साल का जो जमूद का ज़माना है, इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन का ज़माना है, ये चलती चली आ रही है. एंड पीपल आर नॉट रिविजिटिंग दैट फर्स्ट एरा. व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर रिविजिटिंग द इमीडिएट प्रायर एरा. मसलन मैं देखता हूँ कि मौदूदी साहब ने या 4 साल पहले जो स्कॉलर्स ने क्या कहा है, आई वुड सेल्डम गो बैक कि प्रॉफिट के ज़माने में एक ऐसी चीज़ समझी जाती थी. इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस डिस्टिंक्शन को सामने रखें और ये जहन में रखिएगा कि हमारे यहाँ इस 1000 साल के अंदर कुरान को डायरेक्ट समझना मौजू नहीं रहा. ये आप गौर कीजिएगा कि कुरान हिफ्ज़ व तलावत की चीज़ जो आज आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि कुल 40वां में कुरान निकल आता है, लेकिन बहुत कम है कि गाइडेंस के लिए यहाँ पढ़ते हैं. यही वो रीत है जो रही है काफ़ी लंबे अरसे से. और इसके अंदर एक मजीद जिस चीज़ ने इसको स्टिमुलेट किया है वो इमाम गजाली जो थे 6th सेंचुरी में, उन्होंने जब इहयाल उलूम एक किताब है, बहुत बड़ी सुपर्ब पीस ऑफ वर्क आई वुड से जो उन्होंने लिखी, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी ज़ईफ हदीसों से इस्तेदलाल किया, बहुत सारी. और वो अगर आप इहयाल उलूम का जो रिसर्च उसका अपने सामने रखेंगे ना, रिसर्च आ गया हुआ है, तो नीचे लिखा होगा कि रवायत मौजू है. मौजू का मतलब घड़ी हुई है, कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है. ये रवायत मौजू है, ये रवायत ज़ईफ है. और एग्जैक्टली जो इमाम गजाली ने 6 सेंचुरी में जो ये रीत कायम की थी कि कुरान से हट के हदीस पे इम्पोर्टेंस किस्सा कहानी के तौर पे, वो चलती चली आ रही है.
اور میں ایک نام نہیں لوں گا لیکن ہمارے کنٹمپری اسکالرز میں سے بہت سارے ایسے جس وقت مشہور ہوئے ہوئے ہیں, ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو اسی قسم کے قصے کہانیاں جنت کے بارے میں, اسی قسم کے قصے کہانیاں لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. وہ امام غزالی کی آپ کو احیاء میں مل جائیں گے, آپ کو پروفٹ کی یہاں نہیں ملیں گے وہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ امام غزالی نے اتنا زیادہ اس کو کیا, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ایک آؤٹ اسٹینڈنگ امام تھے, بہت سی کنٹریبیوشن ہے, لیکن یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ میں ناچیز ان سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے ایسی روایتوں کو ہوا دی, ایسی روایتوں کو پاپولرائز کیا کہ ہم اس سے نکل نہیں سکے ہیں. پچھلے 1000 سال سے ہم انہی ضعیف روایتوں کو, اس سے کہانیوں کو, اور ہماری جو نئی جنریشن ہے, آپ سب ماشاءاللہ گرون اپ ہوں گے, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کے پوتے اور پوتیاں بھی ہوں, ان کا بڑا وجہ اسلام سے دور ہونے کا یہ ہے کہ جو ان کو قصے کہانیاں سنا دیے جاتے ہیں وہ ان کو ماننے پڑتے ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے بیکاز یہ آپ کو بتا دیا گیا. اس میں ان کی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے جان بوجھ کے شاید نہ کیا ہو, انہوں نے ایز اے پرنسپل پالیسی کے طور پہ یہ کیا ہو, لیکن یہ اٹ ہیز پلیڈ ہیوک, اٹ ہیز لٹرلی ریکٹ ہیوک ود آور انٹلیکٹ. اور ہم نے قرآن کو ابینڈن کر دیا اور ضعیف قصے کہانیوں کو. دیکھیں اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم حدیث کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن اوتھینٹک روایات وہ جو ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جواہر ریزے ہیں, ان کے اندر وہ پرووربیل ہیں. بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ایسے ہیں جو آپ کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خدا ہی کا پیغمبر بتا سکتا ہے, لیکن وہ تلاش کرنے پڑیں گے, وہ ہیں موجود, ان کو ہم کبھی ڈسکارڈ نہیں کریں گے. لیکن روایتوں کے معاملے میں یہ جو ہمارا رہا ہے معاملہ, اس کو ہم روایت پرستی بھی کہہ سکتے ہیں, اس نے یہ سارا کا سارا ستم ڈھایا ہے. تھینک یو جزاک سر. اوکے, آپ نے ہاتھ, لیکن آپ کا یہاں مجھے ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے جو سافٹ ویئر ہے, کائنڈلی آپ ادھر دیکھ کریں بیکاز دیر از اے کیو. اور فائدے میں بھی 10 بجے ہمارا آپ کے پاس اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے, تو آپ میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں پلیز, وہ تو پہلے بھی جانے میں آزاد تھے, لیکن آپ سے جو لوگ فریلی بیٹھنا چاہتے ہیں بیکاز I intend to go on with some of the questions جو بھی ہیں. I have some Facebook questions as well, لیکن so we have just a moment. The next person in line, Azim Sarfaraz. Azim Sarfaraz, are you there? Yes sir, السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب کے فکر میں ان کے لیکچرز میں پچھلے کئی 10 سال سے آلموسٹ سن رہا ہوں, اور بہت سارے تو حفظ بھی ہو گئے, بہت ساری باتیں. اس میں جو ایک چیز مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کی آیات ہے, کچھ آیات تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کے لیے ہی اسپیسیفائڈ ہیں, لیکن کچھ سوری, یہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آنسر کیا ہے. جب آپ یہ کورس پڑھیں گے تو آپ خود اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے جا کے کہ بھئی یہ اگر اسپیسیفک ہیں تو ہیں. میں نے بھی مثال دی ہے کہ جنگ بدر قرآن بہت لمبا اس پہ ڈیووٹ کرتا ہے, حضرت موسیٰ کے قصے کو وہ کوٹ کرتا ہے, لیکن وہ تو ہو چکا ہے نا, وہ دوبارہ تو نہیں ہو سکتے. بدر, احد اور صلح حدیبیہ یا فتح مکہ قرآن کا موضوع ہیں, لیکن وہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آج بھی ہوں گے. اصل میں یہ ایک چلتی ہوئی بات کہہ دی جاتی ہے. تو پلیز ویٹ فار دا کورس ٹو بگن. آپ خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں وہ ہسٹوریکلی رہیں گی, لیکن اس کے اندر ایک پیغام ہے یونیورسل جو ہمارے لیے آج بھی ہے. تھینک یو. تو سہام قاضی صاحبہ, سہام صاحبہ, please go ahead and please switch on your mic kindly, your camera. جی السلام علیکم. آئی ہیڈ اے کوسچن. جو بالکل اسٹارٹ میں آپ نے ایک چیز کہی تھی نا کہ جو قرآن کے لیے کہ whether you have to do your وضو or not, جب آپ قرآن پڑھتے ہو یا قرآن کو ہاتھ لگاتے ہو, so what do we have to do our وضو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو, either the physical قرآن یا like somebody told me کہ اگر آپ فون پہ پڑھ رہے ہو نہیں کر سکتے, ضرورت نہیں ہے. صرف نماز کے لیے وضو شرط ہے, اس کے علاوہ اگر کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ even when women are passing through their menstrual cycles, even then they can read the Quran, they can even touch the Quran, they have the Quran in their hearts, they can do that. ہمارے ہاں یہ بہت بعد میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ خواتین جو اپنے عام میں ہوتی ہیں وہ قرآن نہ پڑھیں یا چھوئیں نہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے پروفٹ کی طرف سے. جو چیز ہے وہ یہی ہے جی بالکل, کہ جو ایام کے بارے میں ریسٹرکشنز ہیں وہ صرف اتنی ہی ہیں کہ آپ طواف نہیں کر سکتے, آپ نماز آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے, اور آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. 3 چیزیں. other than that you can do everything. of course sexual intimacy is also prohibited. اگر آپ کو میں بالکل سمرائز کر دوں, sexual intimacy, نماز, طواف اور روزہ, these are the only 4 things prohibited in
your menstrual cycles. Otherwise, women can do everything. Okay. ठीक है. Thank you. Fatma Zahir. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. फातिमा आपका प्लीज कैमरा ऑन नहीं है. जी actually I was sitting outside. Thank you so much sir. आपने बहुत अच्छा explain किया. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जावेद साहब, मैंने इसी चीज को लेना था कि वो जो हदीस से लोग इसीलिए शायद इन्हें ब्लेम करते हैं कि वो हदीस के मुनकर हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान को मेन फोकस बनाया है, और इसी चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिया है. आप पस मंजर तो सब कुछ करेगा, प्लीज डायरेक्टली क्वेश्चन कीजिए. मुझे ये है कि कुरान पाक को डायरेक्ट समझने के लिए द बेस्ट वे यही है कि हम इसको, जब तक हमें कुरान की, क्या इसके बगैर भी हम समझ सकते हैं कि हमें अरबी नहीं भी आती तो we can understand. इसका मुख्तसर जवाब ये है कि ये जो मैंने 5 आपको बातें बताई हैं, ये तो फराई स्कॉलर्स के लिए हैं, यानी जिसने कुरान को स्कॉलरली लेवल पे समझना है वो तो इन 5 बातों तक जाएगा. उसकी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो अरबी है. लेकिन जो फराई स्कॉलर यानी अभी नहीं बने हैं, दे आर इन देयर प्रोसेस है, या दे आर टीचर्स बेसिकली वुड लाइक टू लर्न, उसके लिए ये है कि वो जो फराई स्कॉलर्स हैं या दूसरे स्कॉलर्स हैं उनकी बात को वे करें इंटेलेक्चुअली, खुद जाने कि उनकी बात की रीजनिंग क्या है, और जिसकी रीजनिंग उनको सही समझ में आए, उनको कन्विंस करे, उसको अपनाएं. आम आदमी का प्रोसेस ये है. और ये इसका जवाब नहीं है कि जी मैं स्कॉलर नहीं हूँ तो मैं स्कॉलर्स के दरमियान कैसे जज कर सकती हूँ. नहीं, इसलिए कि आप डॉक्टर भी नहीं होती, लेकिन 2 डॉक्टर्स के बारे में जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आपको पता चल जाता है कि यार फलां डॉक्टर ज्यादा बेहतर है, फलां पीडियाट्रिशियन इज मोर एफिशिएंट और मोर कॉम्पिटेंट, ऑल्दो यू नॉट अ पीडियाट्रिशियन योरसेल्फ, आप खुद डॉक्टर नहीं होते. तो जैसे 2-3 डॉक्टर्स के बारे में आप तरजीह किसी एक डॉक्टर को दे लेते हैं, आपका अपनी अकल है, बिल्कुल वैसे आपकी अकल स्कॉलर्स जो कि कह रहे हैं, वो फराई स्कॉलर्स हों, वो नॉन फराई स्कॉलर्स हों, वो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हों, कोई भी हो, उनकी बात समझिए और सिर्फ एक जगह के ना होके रह जाइए, सबकी बात को पढ़ें, उसकी बात माने. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे जो टीचर थे इस्लाही साहब और गांधी साहब, उन्होंने हमें ये सिखाया कि असल चीज उस्ताद नहीं है. ये आप बड़ा गौर से सुनिएगा, असल चीज उस्ताद नहीं है, असल चीज उस्ताद की दलील है, असल चीज वो रीजनिंग है. अगर वो रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप भले किसी नॉन मुस्लिम से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं, इवन ही इज मच मोर कन्विंसिंग टू आवरसेल्व्स. लेकिन अगर वो दलील कमजोर है तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं. तो असल चीज उस्ताद या असल चीज कोई नाम नहीं है. ये तो हम फराही अप्रोच का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये लोग खड़े हुए हैं इस्तदलाल के बारे में. बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो इस्तदलाल को नहीं मानते, वो कहते हैं बस बड़ों ने जो कहा है मान लो, ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम्हें कह दिया है बस अपनी अकल को बंद कर लो. ये आप कहते हैं ना कि तुम क्यों पढ़ाते हो फराई स्कूल, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे कोई और भी अगर मिलेगा फराई स्कूल की तरह का कि जो कहेगा कि अपनी अकल को इस्तेमाल करो, दिमाग को खोलो, तो मैं उसको भी अपनाऊंगा. मैंने सर्वे करके देखा है कि इस वक्त ये जो जितने भी हमारे पास कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं, देयर आर अदर पीपल एज वेल, वेस्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज बेस्ड हैं उसमें यही वो लोग हैं जो इस जगह पे खड़े हुए हैं कि जी हमें असल चीज, हमने लोगों की कोई तकलीफ नहीं करनी, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी, हमारे लिए कोई शख्सियत परस्ती असल चीज नहीं है, हमारे लिए कोई चीज है तो दलील परस्ती है, हमारे लिए दलील स्ट्रांग है, हमारे लिए आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है. तो आपके लिए भी ये मामला है कि आप किसी भी चीज के बारे में कंटेस्टिंग ओपिनियंस, यानी जो मुख्तलिफ एक ही राय के बारे में ओपिनियंस हैं, उनको समझें, उनको पढ़ें, जिसकी दलील स्ट्रांग लगे, चाहे वो मौदूदी साहब हो, चाहे वो कोई पास स्कॉलर हो, चाहे वो शातबी हो, चाहे वो शौकानी हो, ये सारे हमारे स्कॉलर्स हैं, इब्न तैमिया हैं, और मैंने कहा इवन नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स भी, उनकी भी असल चीज दलील है. अगर वो स्ट्रांग है तो वो आपको दलील को असल मानना है, ना कि शख्सियत को. इसी से शख्सियत परस्ती का खात्मा होता है और उस्ताद की एक्नॉलेजमेंट होती है. हम उनको अपने सबको असातिज़ा मानते हैं, लेकिन बात हम उनकी सुनेंगे जिनकी बात समझ में आए. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. मैं आई एम गोइंग टू स्विच टुवर्ड्स माय फेसबुक, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं जरा लेट मी जस्ट गो टू देम एंड फाइंड आउट. ओह, ये तो एंड हो गया गलती से. कंटिन्यू. अजीम, अगर आप मेरा फेसबुक देख रहे हैं तो प्लीज जरा सवाल वहां से, या आप में से मैं किसी एक को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी जो मेरा फेसबुक पेज है, बिकॉज यहाँ जरा इसको पढ़ना मुश्किल हो रहा है. इफ यू कुड जस्ट रीड आउट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन. गजल, कैन आई आस्क यू प्लीज इफ यू आर हियर, कि आप जो facebook.com/
ایڈریس ہے ڈاکٹر شہزاد ایس, D capital R S capital شہزاد SHEHZAD اور پھر S. میں بھی ٹرائی کرتا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ اگر سوال ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے فیس بک کی طرف جائیں, میں ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ جو قرآن ہے وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے, لیکن اس طرح کی ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں جیسے تعظیمی سجدہ ہے, وہ قرآن بلکہ کرتا ہے, ڈسکریج نہیں کرتا, تو وہ چیزیں ہمیں احادیث سے ہی ملتی ہیں, اس میں اس کی ممانت جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے. تو پھر اس طرح یہ حدیث تو ایک جو حکم ہے اس کا اضافہ کر رہی ہے. کوئی ایگزامپل دیجیے. تعظیمی سجدہ ہے یا گدھے کا حرام ہونا ہے, اس طرح کی نہیں, وہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے سب چیزیں. یہ تو اصل میں اس کی فرع ہے. تعظیمی سجدے کی قرآن یہ کہتا ہے, قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی فطرت جس چیز کو ابا کرتی ہے اس کو آپ نہ کھائیں, جو فطرت اس چیز کی طرف آپ کو راغب اس کو آپ کھائیں. گدھے کی حرمت کے بارے میں دونوں رائے رہی ہیں. جن کی فطرت ابا کرتی ہے وہ ان کو نہیں کھانا چاہیے, جن کی فطرت ابا نہیں کرتی ان کو ہم نہیں روک سکتے. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ تو بھی قرآن مجید میں موجود ہے بالکل. حضرت یوسف کے آگے جو سجدہ کیا گیا ان کے والدین میں, جو قرآن میں یوسف میں آگے, وہ تعظیمی سجدہ ہی تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سجدے میں گر پڑے تھے ان کے آگے. لیکن اب منع کر دیا گیا. Dr. Saab, I'm Naushad Shafkat. I've been waiting for a long time to ask my question. I'm sorry. Please, آپ ذرا شہرام آپ کی بات کو. I'm sorry. Please, Naushad Saab, please go ahead. Sir, first of all, congratulations on a very, very fantastic lecture. I just wanted to know what did lead Muslims to go away from the Quran, because the Quran, after all, is the word of God, and no matter how great a prophet any of the prophets are, how could they take precedence over the word of God? This amazes me. And sir, just one tip, that when you bend towards your laptop, I think, then the voice quality deteriorates, and when you are sitting upright, it's okay. So could you just sit upright and ask? Right. Thank you very much. تو دیکھیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں نا, جب امام غزالی کی طرح کے بہت بڑے آدمی پیدا ہوں گے اور ان کی جو ساری کاوش ہے وہ ضعیف احادیث کو بیان کرنا ہوگا, اور عام آدمی کو بہت اپیل کرتی ہیں. یہ دیکھیے نا, آپ کو جب یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا, درود پڑھ لیا, اور اس کے نتیجے میں جنت میں آپ کو ہزاروں حوریں ملیں گی یا آپ کو بہت سارا وہاں گھر مل جائے گا, تو یہ ایزی وے آؤٹ ہے نا. ایک ایزی وے آؤٹ از آلویز اپیلنگ. تو ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ عام لوگوں نے اس ایزی وے آؤٹ کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو لے لیا, اور جو ہمارے انٹلیکچوئلس تھے ان کی جو زیادہ پروکلیوٹی تھی, انکلینیشن تھی, وہ تصوف کی طرف اور فلسفے کی طرف زیادہ ہوگی, فلسافیکل چیزیں اور صوفی چیزیں. قرآن کا ٹیکسٹ ان کے لیے غور و فکر کا باعث نہیں بنا. یہ آپ شاید حیران ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سب کا رونا ہے, مطلب میرے جیسے آدمی کا جو ایک طالب علم ہے اتنے لمبے عرصے سے, کہ قرآن ہمارے لیے غور و فکر کا موضوع بنے, وہ ہم اس پہ ٹائم بسر کریں, نہیں وہ تلاوت کا موضوع بنا ہے بغیر سمجھے, وہ ثواب پہنچانے کا موضوع بنا ہے. سو قرآن کے ساتھ ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا, اور دوسری طرف امام غزالی نے اور ان کی قبیل کے پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اچھا تم یہ کرو گے تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا, یہ کرو گے تو تم والدین کے فلاں ہو جاؤ گے. تو یہ ایکچولی اٹ واز اے کمپاؤنڈ تھنگ کہ آپ کی انٹلیکچوئل برین جو تھیں وہ قرآن سے دور تھیں, ٹیکسٹ آف دا قرآن سے, وہ فلسفی اور تصوف کی طرف چلی گئی, اور آپ کی جو آرڈنری سے مراد کامن مین ہے, وہ امام غزالی کے اس درس اور اس سبق کے ایسے اسیر ہوئے کہ آج تک چلے آ رہے ہیں. آج بھی ہم انہی کی زلف گیرا گیر کے اسیر ہیں. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. Yeah, I've been waiting. Ghazal, can you please آپ کر سکتی ہیں؟ جی sure sir. So there is a request کہ اگر آپ PhD thesis پر اسی طرح سے لیکچر دیجیے جس طرح سے غامدی صاحب نے میزان بک پہ لیکچرز دیے ہیں. So it's a request. جی میں دے چکا ہوں, یہ میں نے 96 لیکچرز میں یہ پورے کا پورا قرآن ہسٹری بیان کی ہے, وہ یوٹیوب پہ موجود ہے, وہ ہم سے کہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. There is another question کہ when will the علم نبی book of hadith book of Al-Mawrid will be published? جب وہ علم النبی کا ٹاپک ختم ہوگا, وہ بہت لمبا ٹاپک ہے, مے بی another couple of years, 2 to 3 years inshallah. There are a couple of questions which are similarly as based on fiqh scholars جو کہ آپ I think پہلے answer کر چکے ہیں, so I'll probably skip those. I'm just scrolling down and trying to see if there are any questions which are different than the other ones.
Apparently not. Some people have missed the Zoom link, so they are asking for the Zoom link. Okay. So inshallah, I think if there's nothing more, let's call it a day. So यही link आपको अगले दफा भी काम आएगा. I have a question, if you don't mind, a quick one. Okay. Sorry, please, Adnan Saab, please continue. So when talking about Imam Ghazali, if somebody wrecks our intellectual thinking and he uses all the kind of hadith and everything else that you mentioned, why to this day do we not doubt the intent of the man? देखिए, पहली बात तो ये कि whoever he is, intention को तो हम doubt करना हमें चाहिए ही नहीं, because you see we don't know कि एक intent किसी का क्या है, वो दिलों का हाल अल्लाह ताला जानते हैं. तो intention की तरफ जाना तो ये morally ठीक नहीं है. ये तो अखलाकी तौर पे हमें नहीं करना चाहिए, because we are no one to look into a person's heart. हमारे पास वो knowledge ही नहीं है, हमारे पास वो means ही नहीं है, वो उनका और खुदा का मामला है. Other than that, मैं आपको अपना personal experience बता सकता हूँ कि क्योंकि he is not just written Ihya al-Ulum का वो हिस्सा तो नहीं ना सिर्फ लिखा जिसमें बहुत ज़ईफ हदीसें हैं. उनकी there are a host of other books that he has written, and within the Ihya also there are passages which will literally move you to tears. तो इसलिए ये मत समझिएगा कि एक स्कॉलर को जब हम तनकीद करते हैं तो हम उसको डिस्कस कर देते हैं. ये प्लीज एक थोड़ी सी आपकी बात के नतीजे में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को कभी भी डिसमिस ना कीजिए, इसलिए कि बड़े से बड़े आदमी से बड़ी गलती हो जाती है और उसके बावजूद उसके यहाँ बहुत सारी सही बातें होती हैं. पैगंबर ही है जो गलतियों से पाक होता है. बड़े लोगों की गलतियां भी बड़ी होती हैं. इमाम गजाली बहुत बड़े, इनको इमाम आपको पता है क्यों कहा जाता है? मतलब कोई मामूली आदमी नहीं थे, सिर्फ एक जगह पे उनसे गलती हो गई. ये ठीक है, गलती बहुत बड़ी थी और उसके नतायज बहुत बुरे निकले, लेकिन अदर देन दैट उनका जो इखलास है, उनका जो जमाना है, अगर आप चाहें तो इमाम इन्होंने शिबली नोमानी ने उनकी सीरत लिखी है अल गजाली के नाम से, छोटी सी किताब है, उसको पढ़िए, आपको अंदाजा होगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है. मतलब जिस जमाने में वो पैदा हुए, जो पस मंजर था, फलसफे की ताक थी, वो खुद इस चीज में रहे. और ठीक है, उनके यहाँ और भी चीजें थी जो मुनहरिफ इनहराफ की तरफ ले गई, जैसे अल मुनकिज़ बिन ज़लाल जो उनकी अपनी बायोग्राफी है, उन्होंने बताया कि कैसे वो तसव्वुफ की तरफ गए वगैरह. लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, ही वाज स्टिल अ जायंट. तो इसलिए मैं कहूँगा कि प्लीज आप एक आदमी की जो गलती है वो बड़े से बड़े आदमी से हो जाती है, उसको डिसरिगार्ड करके जो उसके कंट्रीब्यूशन है उसकी तरफ जरूर. Can I make a very small statement, and you don't have to answer that? What if somebody were to argue that to be absolutely insensitive to the possibility of bad intent on the part of no matter how big a historical figure goes against the Quran, because the Quran tells us regarding certain aspects of people, humans, to be very careful regarding them, and that we should be on guard against them. Can we just say no? We will never look at the possibility that somebody's intent is bad. Isn't it immoral? जी, इसलिए कि गैर अखलाकी है और we don't have sufficient data for that. हमें दिल में झांक के देख के पता चलेगा कि बदनीयती है या नहीं है. बदनीयती का ताल्लुक है ही खुदा की जजमेंट से. We cannot judge people. यही वजह है कि हम जो जजमेंट देंगे वो सिर्फ देंगे जाहिर से, what is apparent, and that's not always true. Appearance and what is apparent can always be misleading. So we'll reserve our judgment. We will not put forward our judgment and let God judge him. And जो उनकी contribution है, जो बहुत सारी और मैदानों में है, उससे हम फायदा उठाएंगे. I think इस सब के बारे में. So thank you very much, Khwateen Hazrat. I will just end this session now, inshallah. Next Sunday we'll start off formally with the course, and hopefully इसकी recording would be available on YouTube, and people who are not being able to join it can maybe listen to it again. And if in case you have any suggestions, ज़ाहिर है it was ऐसा तजुर्बा था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे मौजूद थे, so it's not always possible to entertain everyone. Again, any suggestion that you would like to give, remember that हमारा एक understanding the Quran का एक group है WhatsApp पे जो आप अजीम साहब से ले सकते हैं, उसका link you can just go into it. Once you register for the course, आपने अगर participate करना है, you have to register. उसमें चीजें share भी होंगी और आप उसमें अपनी suggestion भी दे सकते हैं. Thank you very much once again. Have a good night for those who are जिनका रात है, and have a good day for those who are still in sunlight. And inshallah, see you next time. Khuda Hafiz.